پورے 1 مہینے سے اماں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اماں مجھے اسکول کے لیے شوز لا دو، لیکن اماں ہر دفعہ آگے سے یہی سنا دیتی، کیا کروں، ایک دھیلا میرے پاس نہیں، کہاں سے تمہیں شوز لا کے دوں۔ لیکن اماں مجھے اسکول میں شوز نہ پہننے کی وجہ سے ٹیچرز مارتی ہیں اور باتیں سناتی ہیں۔ آگے سے پھر اماں یہی جواب دیتی، کچھ دن اور صبر کر لو، پھر کوشش کروں گی کہ تمہیں شوز لا دوں۔ میرا نام حرم ہے، ہم 4 بہن بھائی ہیں، ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 16 سال کی تھی اور میں 10ویں کلاس کی طالب علم تھی۔ میرے ابا مزدوری کرتے تھے اور مزدوری کر کے جتنا وہ کماتے تھے اتنے میں گھر کا خرچہ بمشکل چلتا تھا، تو ہماری فرمائشیں اور خواہشیں پوری کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ کبھی بھی آج تک ہم نے دوسرے بچوں کی طرح اپنے ماں باپ سے کسی چیز کی فرمائش نہ کی۔ میں تو بڑی تھی، ہر چیز کو سمجھ لیتی تھی، لیکن میرے چھوٹے بہن بھائی بہت معصوم اور نادان تھے۔ کبھی وہ چھوٹی سی چیز کی فرمائش بھی کرتے تو آگے سے اماں کہہ دیتی کہ کہاں سے پیسے لاؤں، تیرے باپ کی اتنی کمائی نہیں ہے کہ تمہاری فرمائشیں بھی پوری کروں۔ یہاں تک کہ ہم ایک ایک پیسے کے لیے ترستے تھے۔ جب میں اسکول جاتی تو لڑکیاں بریک میں بہت کچھ کھاتی پیتی تھیں، لیکن میں ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کا بہانہ کر کے ایک سائیڈ پر ہو جاتی تاکہ وہ مجھے بھی کچھ کھانے کے لیے فورس نہ کرے۔ جیسے جیسے تیسے کر کے ہم اپنا گزارا کر رہے تھے، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر کرتے تھے کہ وہ ہمیں بھوکا نہیں رکھتا۔ پھر اچانک سے ہمارے گھر کے جو حالات چل رہے تھے وہ بھی تاحد خراب ہو گئے۔ اچانک سے ابا کو آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا اور ان کو کم نظر آنے لگا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ابا اپنا چیک اپ نہ کرواتے، بلکہ محلے کے ڈسپینسر سے دوائی لے کر کھا لیتے تھے، لیکن کچھ بھی افاقہ نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ابا کی نظر بالکل بند ہو گئی، ان کو کچھ بھی نظر نہ آتا۔ اب وہ کام پر بھی نہ جاتے کیونکہ ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا، تو کام کیسے کرتے؟ اور گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے۔ 2 دن سے ابا کام پر نہ گئے تھے، گھر میں کھانے پینے کا کوئی بھی سامان نہ رہا، پورا دن فاقے سے ہی کٹ گیا تھا۔ شام کو اچانک سے ہی ماموں جان ہمارے گھر آئے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ ہمارے گھر کھانے پینے کا بھی کچھ سامان نہیں رہا، تو تب وہ جاتے ہوئے امی کے ہاتھ میں 1000 روپیہ تھما گئے، کیونکہ وہ تو خود ایک مزدور بندے تھے اور ان کے اپنے بھی بچے تھے۔ وہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے اپنے اخراجات پورے کرتے تھے۔ ہماری جتنی مدد کر سکتے تھے انہوں نے کی، لیکن اس دن کے بعد دوبارہ کبھی ماموں جان نہ آئے۔ اماں اس 1000 روپے کا تھوڑا تھوڑا راشن لائی اور ہمیں کھانا بنا کر دے دیا۔ کسی بھی رشتہ دار کو ہم پر کبھی بھی ترس نہ آیا، اور ہمیں کچھ دینا تو دور کی بات تھی، انہوں نے کبھی میرے ابا کی طبیعت کا بھی نہ پوچھا۔ اس وقت میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مشکل میں بہن بھائی بھی اپنے نہیں ہوتے۔ یہ تو میں نے اپنی امی ابا کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر جانا تھا، کوئی بھی اس مشکل میں ہمارا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ میں نے 6ٹھی کلاس میں شوز لیے تھے، 2 سال تک تو وہ میں نے پہنے، اس کے بعد وہ ٹوٹے ہوئے شوز مجھے چھوٹے ہونے لگے تھے، پھر وہ میری چھوٹی بہن پہننا شروع ہو گئی، انہیں ہی اماں موچی سے بار بار پیوند لگوا دیتی اور وہ پہن کر اپنا گزارا کر رہی تھی۔ لیکن میں 2 سال سے چپل جوتے میں ہی اسکول جاتی تھی۔ ٹیچرز ہر روز مجھے کہہ کر تنگ آ گئی تھی کہ میں شوز خرید لوں، ہر روز میں کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیتی۔ آج میں نے تنگ آ کر اماں سے کہہ دیا، اماں مجھے شوز لا دیں، مجھے ہر روز ٹیچر سے ڈانٹ پڑتی ہے۔ تبھی اماں نے جواب دیا کہ کہاں سے لا کے دوں شوز، ایک دھیلا میرے پاس نہیں کہ کھانے کے لیے کچھ لے آؤں، تم شوز کی بات کرتی ہو، ابھی تو اپنا پیٹ بھر لیں وہی بہت ہے، شوز کہاں سے آئیں گے؟ پھر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہی تو کہتی ہیں اماں، اب ویسے بھی کچھ مہینے ہی تو رہ گئے ہیں، اس کے بعد ایگزامز شروع ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے کر کے میں 3-4 مہینے بھی ٹیچرز کو بہانہ لگا کر گزارا کر لوں گی۔ میں یہ سوچتے ہوئے گھر کے کپڑے کا بنا بیگ جو اماں نے گھر پر ہی بنایا تھا اپنے کندھے پر ڈالے دروازے سے باہر نکل گئی۔ چھوٹے بہن بھائی بھی میرے پیچھے ہی ہو لیے تھے۔ آج بھی ہم ناشتہ کیے بنا ہی اسکول چلے گئے تھے، اور اسکول جاتے ہی پھر سے آج مجھے ٹیچر کی ڈانٹ سننا پڑی۔ آج تو حد ہی ہو گئی، میری سہیلیاں مجھے طرح طرح کی باتیں سنا رہی تھیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں تم شوز کے بنا ہی اسکول آ رہی ہو، ایسے کیسے گزارا کر لیتی ہو؟
کیا شوز تک تم لوگ نہیں خرید سکتے؟ مجھے ان کی باتوں سے بہت الجھن محسوس ہو رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں انہیں کیا جواب دوں. کیا انہیں یہ بتاؤں کہ ہم تو کھانا بھی 2 دن تک نہیں کھاتے، یا ان کو یہ مجبوری بتاؤں کہ میرے ابا کو آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتا؟ ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہی نہیں ہے. اتنا اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسکول آ رہے تھے. آج تو اپنے دوستوں کی باتیں سن کر مجھے رونا آ گیا، اور میں بریک میں اکیلے گراؤنڈ میں بیٹھی روتی رہی. رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سوج چکی تھیں. جب میں گھر لوٹی تو اماں کافی پریشان نظر آ رہی تھیں. جیسے ہی میں نے اماں سے پوچھا تو وہ بتانے لگیں کہ ابا کو جو تھوڑا بہت نظر آتا تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہا. اب تو واش روم تک بھی اماں ان کو پکڑ کر لے جاتی تھیں. جانے ابا کے ساتھ کون سا مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ اچانک سے ان کی نظر بند ہو گئی اور ان کو کچھ بھی نظر نہ آتا. نہیں تو جیسے تیسے کر کے ابا نے ہمارا خرچہ اٹھایا ہوا تھا. اب اگر اماں کام کے لیے نکلتی تو مجھے اسکول چھوڑنا پڑتا. اماں نے مجھے کہا کہ میں کہیں کام کے لیے نکل جاتی ہوں، کسی کے گھر میں صفائی وغیرہ کا کام کر لوں گی، لیکن پھر تمہارے ابا کو پیچھے سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اس لیے تمہیں اسکول چھوڑنا پڑے گا. مجبوری ہے، ہمیں اپنی زندگی تو گزارنی ہے. مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن اپنی امی ابا کی یہ کیفیت دیکھ کر میں خود بہت زیادہ پریشان ہو گئی. اور ویسے بھی اگر میں پڑھائی نہ چھوڑتی تو میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھائی چھوڑنا پڑ جاتی، لیکن یہ میں گوارا نہیں کر سکتی تھی. میں بڑی تھی، ذمہ داری کا مظاہرہ مجھے ہی کرنا تھا. اس دن میں نے اسکول کو خیر آباد کہہ دیا. اس کے بعد میں اسکول نہ گئی. ویسے بھی اسکول میں میری دوستوں کی باتیں میری بہت دل آزاری کرتی تھیں، جو میں برداشت نہیں کر سکتی تھی. اس وجہ سے مجھے یہی وقت مناسب لگا کہ میں اسکول چھوڑ دوں. اگلے دن سے ہی اماں کسی کے گھر صفائی کے کام کے لیے جانے لگ گئی. میں سارا دن گھر پر ابا کو سنبھالتی. ایک دن اچانک سے اماں کو بے حد بخار تھا. اماں بہت تیز بخار میں تپ رہی تھیں، اور بیگم صاحبہ کے گھر سے بار بار پیغام آ رہے تھے کہ کام کے لیے آ جائیں، لیکن اماں میں ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی. تب اماں نے مجھے کہا کہ میں ان کے گھر چلی جاؤں، اور صفائی ستھرائی سے لے کر گھر کے سارے کام تو اماں نے مجھے پہلے ہی سکھا دیے تھے. تبھی میں کام کرنے کے لیے بیگم صاحبہ کے گھر چلی گئی. بیگم صاحبہ بہت اچھی اور نیک خاتون تھی. انہوں نے مجھے سارے کام بتا دیے. جب میں نے گھر کی ساری صاف ستھرائی کر دی تو وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے، لیکن اسٹور کی صفائی نہیں ہوئی. تمہاری اماں کی طبیعت کیونکہ خراب رہتی ہے تو ان سے تو اب 1-2 دن کام نہیں ہونا، تو ایسا کرو اسٹور کی صفائی بھی کر دو. میں ہاں میں سر ہلاتی ہوئی بیگم صاحبہ سے پوچھنے لگی، کدھر ہے اسٹور روم بیگم صاحبہ؟ مجھے بتا دیں، میں صفائی کر دوں گی. بیگم صاحبہ مجھے اسٹور روم کی طرف لے گئی. جیسے اسٹور روم کا دروازہ کھولا، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ بہت عرصے سے بند پڑا ہے. ہر چیز پر دھول مٹی جمی ہوئی تھی. بیگم صاحبہ دروازہ کھول کر خود واپس چلی گئیں. میں اسٹور روم کی ایک ایک چیز کو صاف کرنے لگی. جیسے ہی اسٹور روم میں ایک سائڈ پر لکڑی کی بنی الماری کو صاف کرنے لگی تو اس الماری سے ایک کانچ کی شیشی گری اور ٹوٹ گئی. میں ایک دم سے کانپ کے رہ گئی، کیونکہ اس کے ٹوٹنے کا شور بہت ہی زیادہ ہوا تھا. مجھے لگ رہا تھا بیگم صاحبہ ابھی واپس اسٹور روم میں آ جائیں گی اور مجھے بہت ڈانٹیں گی. حالانکہ بیگم صاحبہ اچھی عورت تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میں پہلی دفعہ ان کے گھر آئی تھی. اسی وجہ سے میں چاہتی تھی کہ میں سارا کام اچھے طریقے سے کروں، تاکہ بیگم صاحبہ کو کوئی شکایت نہ ہو اور وہ میری اماں سے میری کوئی شکایت نہ کرتے. میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے. میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہونے لگا، لیکن پھر میں نے اپنے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیا. میں اس الماری کو اچھے طریقے سے صاف کرنے لگی، یہاں تک کہ میں نے اسٹور روم کی ایک ایک چیز کو بہت اچھے سے صاف کر دیا تھا. نہ جانے کیوں مجھے پھر سے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، لیکن جیسے ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتی وہاں کوئی بھی نہ ہوتا. نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا. میں بار بار یہی سوچ رہی تھی. تبھی میں نے جا کر بیگم صاحبہ کو بتا دیا کہ میں نے سارا اسٹور روم بہت اچھے سے صاف کر دیا ہے، اور بیگم صاحبہ کو بتایا کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے گھر کا سارا کام بھی ویسے ہی پڑا ہوگا اور کھانا بھی نہیں بنا. تبھی بیگم صاحبہ نے کچھ کھانا مجھے پیک کر دیا
اور کچھ پیسے بھی تھما دیے کہ جا کر اپنی اماں کے لیے دوائی لے لینا۔ راستے میں جاتے ہوئے بھی میرا خیال اسی طرف تھا کہ نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے سچ میں کوئی آ رہا ہے اور اس کے قدموں کی چاپ میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں لمبے لمبے 2 سائے مجھے محسوس ہوئے۔ میں گھبرا گئی، لیکن یہ سائے ہیں کس کے میں یہ نہ دیکھ سکی۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر یہ سائے کہاں سے آ گئے؟ میں ڈر کے مارے تیز تیز چلنا شروع ہو گئی۔ آگے جا کر دیکھا تو گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ مجھے سانس چڑھا ہوا تھا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ تبھی اماں نے آہستہ آہستہ آ کر دروازہ کھولا۔ ایسے لگ رہا تھا اماں کی طبیعت ابھی تک نہیں سنبھلی۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں بخار کم ہوا ہے؟ اماں نے جواب دیا کہ نہیں، ابھی تک تو کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ ویسے بھی افاقہ ہوتا بھی کیسے؟ اگر دوائی لیتی تو کوئی افاقہ ہوتا۔ تبھی میں نے جلدی سے جو بیگم صاحبہ نے دیا ہوا کھانا تھا وہ نکالا۔ اتنی دیر میں میرے بہن بھائی بھی اسکول سے آ چکے تھے۔ میں نے سب کو وہ کھانا کھلایا اور اماں کو لے کر محلے کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ وہاں سے اماں کو دوائی دلوائی۔ شام تک اماں کا بخار کچھ کم ہوا تھا، لیکن ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ رہنے دیں کام پر، آپ نہ جائیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ کیونکہ بیگم صاحبہ کے گھر کا کام اتنا مشکل نہ تھا، میں بآسانی کر لیتی تھی۔ بیگم صاحبہ کے گھر جاتے ہوئے مجھے کل والی بات یاد آ گئی اور میں اس سائے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس وقت سڑک بالکل سنسان تھی، کوئی بندہ بشر بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے نظریں ادھر ادھر گھمائیں، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کل بھی ایسا تھا، آج پھر سے ہو رہا ہے۔ میں اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی میرے ساتھ یہ سب نہیں ہوا تھا۔ آج میں نے ارادہ کیا تھا کہ بیگم صاحبہ سے بات کروں گی کہ مجھے اماں کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دیں، کیونکہ اماں کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا بیگم صاحبہ کے گھر جاتے ہوئے۔ گھر کا سارا راشن بھی ختم ہو چکا تھا۔ بیگم صاحبہ نے جو کچھ پیسے اماں کو ترس کھا کے دیے تھے، ان سے اماں راشن لائی تھیں اور اب پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ جیسے ہی میں بیگم صاحبہ کے گھر کے پاس پہنچی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ جو وجود میرے ساتھ تھا اب وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں تھوڑی مطمئن سی ہو گئی، لیکن آگے بیگم صاحبہ کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، وہ گھر پر نہیں تھی۔ میں کچھ پریشان سی ہو گئی کہ اچانک سے بیگم صاحبہ کہاں چلی گئیں۔ انہوں نے کل تو مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی کہ وہ گھر پر نہیں ہوں گی۔ پتہ نہیں اچانک سے وہ کہاں چلی گئی ہیں، اور مجھے پیسوں کی بھی اشد ضرورت تھی، کیونکہ اگر پیسے ملتے تو میں گھر کا راشن لیتی۔ گھر کے راشن کے لیے ایک بھی پیسہ موجود نہ تھا، اور سارے کا سارا راشن بالکل ختم ہو چکا تھا۔ آج کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ مجھے وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک بابا جی نظر آئے۔ میں اس بابا جی کے پاس گئی۔ میں نے سوچا شاید اسی محلے کے ہوں گے۔ میں ان سے بیگم صاحبہ کے بارے میں پوچھتی ہوں، شاید ان کو کچھ پتہ ہو۔ جیسے ہی میں اس بابا جی کے قریب گئی تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولے، بچہ تم جس کو ڈھونڈ رہی ہو وہ یہاں نہیں ہے۔ تبھی میں نے بولا، بابا جی بیگم صاحبہ کے گھر میں صفائی کرنے آتی ہوں، لیکن آج وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ تبھی اس بابا جی نے جواب دیا، ہاں اس کے کسی رشتہ دار کی فوتگی ہو گئی ہے، وہ وہاں گئی ہوئی ہے۔ تو میں مایوس ہو کر گھر کی طرف واپس ہو لی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ پریشانی سے میرا دماغ پھٹنے والا ہو رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا تو نہ کچھ دیکھ سکتے تھے نہ کچھ کر سکتے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات سن کر ان کی طبیعت مزید خراب ہونے لگتی تھی، اور آج کل تو اماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ محلے کے ڈاکٹر سے دوائی لینے کے باوجود بھی اماں بہتر نہیں ہو رہی تھیں۔ میں اپنے ماں باپ کو ٹینشن سے دور رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ میں بہن بھائیوں میں بڑی تھی اور ساری ٹینشن میں ہی لے رہی تھی۔ میں اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتی جا رہی تھی، یا اللہ تو کوئی وسیلہ بنا دے۔ اب میں کہاں جاؤں؟ بیگم صاحبہ کے علاوہ تو کوئی بھی میری مدد نہیں کرے گا۔ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ میں زمین کو گھورتی اپنے راستے پر گامزن تھی کہ اچانک سے میری نظر سڑک پر پڑے ایک پرس پر پڑی۔
میں نے اسے اٹھا لیا۔ جیسے ہی میں نے اسے اٹھا کر دیکھا اس میں ہزار کے کافی نوٹ تھے۔ میں کچھ حیران سی ہو گئی کہ یہ پرس کہاں سے آ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ کسی کا گر گیا ہو۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا، سڑک بالکل سنسان تھی، کوئی بھی سڑک پر موجود نہ تھا۔ میں نے سوچا میں اسے یہیں رکھ دیتی ہوں، جس کا ہوگا وہ آ کر لے لے گا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں یہاں رکھ دوں گی تو جس کا ہوا پتہ نہیں اسے ملے گا بھی کہ نہیں، اس لیے مجھے کسی سے پوچھ لینا چاہیے۔ جس کا بھی ہوا وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ میں تقریباً 1-2 گھنٹہ ادھر ادھر گھوم کر پرس کے مالک کا انتظار کرنے لگی کہ شاید کوئی اسے لینے آ جائے، لیکن اس کا کوئی بھی والی وارث اس کو ڈھونڈنے نہ آیا۔ تو وہ پرس میں نے لیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس میں سے پیسے نکال کر گھر کے لیے راشن لے لیتی ہوں، لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے ہمیشہ حلال رزق کھلایا تھا اور میں کسی کے ساتھ بھی دھوکہ کر کے اپنے گھر والوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہتی تھی۔ ابھی میں اس پرس کو گھورتی ہوئی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے مجھے آواز آئی، یہ سب تمہارا ہی ہے، سوچو نہیں، گھر جا کر اپنے لیے راشن خریدو اور اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاؤ۔ میں ایک دم سے ڈر گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ پھر میں نے اپنے ارد گرد کے سارے ماحول کا جائزہ لیا لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پتہ نہیں یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی، میں کچھ سمجھ نہ پائی۔ وہاں ارد گرد نہ تو آبادی تھی نہ ہی کوئی بندہ بشر موجود تھا، پھر یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی۔ میں نے وہ پرس لیا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ سانس پھر میں نے جا کر گھر کے دروازے کے آگے ہی لیا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری پھولے سانس دیکھ کر اماں نے پوچھا کہ کیا بات ہے حرم، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ ڈر کے مارے میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تبھی اماں نے میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا پرس دیکھا، بولی یہ کیا ہے؟ اماں نے جھپٹ کر وہ پرس میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ ان کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ کہنے لگی بے شک جیسے مرضی حالات گزرے ہیں لیکن کبھی حرام کا ایک لقمہ تمہارے پیٹ میں نہیں جانے دیا۔ اور تم یہ کس کا پرس چوری کر کے بھاگی ہو؟ پتہ نہیں جس کا یہ پرس تھا وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہو، تم نے ایک دفعہ بھی نہ سوچا۔ اماں نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی، وہ میری ایک بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ تبھی میں نے ہمت کر کے اپنے حلق سے آواز نکالی اور بولی اماں میری بات تو سنیں، میں نے یہ پرس کسی کا نہیں چرایا بلکہ یہ مجھے سڑک سے ملا ہے۔ جب میں نے سڑک پہ پرس کے مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، میں لگاتار 2 گھنٹے سڑک پر کھڑی رہی ہوں لیکن کوئی بھی اس کا مالک مجھے نظر نہیں آیا۔ تب مجھے ہوا میں سے آواز آئی کہ یہ پرس تمہارا ہی ہے اور جاؤ اپنے گھر کے لیے راشن خرید لو۔ میں ڈر کے مارے بھاگتی ہوئی آئی ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ اماں آپ کو اپنی بیٹی پر اعتبار ہونا چاہیے، میں چوری کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ تبھی اماں کا غصہ کچھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اماں بولی تو آج کام پہ نہیں گئی؟ تو میں نے جواب دیا نہیں اماں، بیگم صاحبہ شاید کسی فوتگی پر گئی ہیں، ان کے گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ ادھر سے واپسی پر ہی مجھے یہ پرس ملا تھا۔ اس بات کو سن کر اماں بھی تھوڑی پریشان ہو گئی، بولی ہوا سے آواز کیسے آ رہی تھی؟ نہ جانے اماں یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، کبھی محسوس ہوتا ہے میرے پیچھے کوئی سایہ ہے۔ تبھی اماں بولی شاید یہ اللہ نے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے، تم ایسا کرو یہ پکڑو اور راشن خرید لاؤ۔ جیسے ہی میں نے اس پرس میں سے پیسے نکال کر گنے تو یہ پورے 15,000 روپے تھے۔ اس میں سے میں نے 5,000 نکالے اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر سودا لینے کے لیے نکل گئی۔ شام کو سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن میں نے کھانے کی پلیٹ سامنے رکھی اور اس آواز کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تبھی اماں نے مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلایا، بولی حرم تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں نے جواب دیا کہ میں بہت پریشان ہوں، نہ جانے وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی اور یہ پیسے کیسے تھے، ہم نے تو ان کا سودا بھی خرید لیا ہے۔ تبھی اماں نے جواب دیا کہ میں نے کہا نا یہ اللہ نے ہمارے لیے بھیجے تھے، تم پریشان نہ ہو، اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، تم زیادہ نہیں سوچو اور کھانا کھا لو۔ میری ماں مجھے تسلی دے رہی تھی لیکن اماں کی طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی تھی، مجھے یہ بھی بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ تو میں نے اماں سے بات کی کہ کل میں آپ کو لے کر ہسپتال جاؤں گی اور آپ کے کچھ ٹیسٹ کروا لوں گی تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کا بخار اترنے کا نام کیوں نہیں لے رہا۔
اماں نے جواب دیا کہ تم میری فکر نہیں کرو، تم ایسا کرو اپنے ابا کو لے کر ہسپتال چلی جاؤ، شاید ان کو آنکھوں سے نظر آنے لگ جائے اور ہمارا گھر دوبارہ سے اسی طرح چلنے لگ جائے۔ تب بے شک تمہارے ابا کماتے تھے، لیکن ہمارے لیے یہ بھی بہت تھا، تم سب لوگ پڑھ بھی رہے تھے، گھر بھی اچھے سے چل رہا تھا۔ وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ اماں کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ اماں، اللہ کوئی اور وسیلہ بنا دے گا، ابا کے علاج کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوں گے، کیونکہ ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہا ہے اور آپریشن کے لیے بہت زیادہ پیسے ہونے چاہیے، اسی لیے آپ تو اپنے ٹیسٹ کروا لیں، میں بیگم صاحبہ سے بات کروں گی، وہ ہمیں کچھ پیسے دے دیں گی، پھر میں ابا کا علاج کروا دوں گی۔ اماں میری یہ بات سن کر تھوڑی مطمئن سی ہو گئیں، بولیں ٹھیک ہے، میں صبح تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں اماں کو لے کر ہسپتال پہنچی۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کرنے کے بعد کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے۔ وہ ٹیسٹ 2 دن بعد ملنے تھے۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہو، کیونکہ ابا کے بعد اماں ہی ہمارا واحد سہارا تھی، اور اگر اماں کو کچھ ہو جاتا تو ہم تو جیتے جی مر جاتے۔ اماں کو گھر چھوڑ کر میں نے سوچا کہ بیگم صاحبہ کے گھر جاتی ہوں، شاید بیگم صاحبہ واپس آ گئی ہوں، لیکن جیسے ہی میں بیگم صاحبہ کے دروازے کے آگے پہنچی، بیگم صاحبہ کے گھر کو آج بھی تالا لگا ہوا تھا، وہ شاید ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں مایوس ہو کر دوبارہ سے واپس لوٹ گئی۔ جیسے ہی میں راستے میں چلتی جا رہی تھی، وہ انجانی آواز مجھے پھر سے آنے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھ سے کہہ رہا تھا، حرم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو بس کہہ دیا کرو، پیسے تمہارے پاس آ جایا کریں گے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں بولی، کون ہو تم؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ ایسے کیوں ڈراتے ہو؟ تبھی وہ بولا کہ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے میری مدد کی ہے، اب میں ہمیشہ تمہاری مدد کرتا رہوں گا، کیونکہ ہم کسی کا کیا ہوا احسان کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی کہ آخر یہ کون ہے اور میں نے کس پر احسان کیا ہے۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں نے کبھی کسی کی مدد کی ہو، تو پھر یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہے؟ میں تو آج تک اسکول میں پڑھتی رہی ہوں اور صرف 2-3 دن سے میں یہ کام کرنے آ رہی ہوں، میں تو پہلے کبھی اس راستے کی طرف آئی بھی نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ تبھی وہ آواز ایک دم سے آنا بند ہو گئی۔ میں دوبارہ سے گھر کی طرف چل دی۔ اس دفعہ مجھے اس آواز سے اتنا ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا کہ پہلی دفعہ ہوا تھا، بلکہ میں یہ سوچے جا رہی تھی کہ آخر یہ ہے کون، میرے سامنے کیوں نہیں آتا، اور میں نے اس کی کیا مدد کی ہے۔ بار بار یہ سوچیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی، لیکن مجھے ایک دفعہ بھی یاد نہ آیا کہ میں نے کس کی مدد کی ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں نے تو زندگی میں کبھی کسی کی مدد نہ کی ہو۔ میں نے سوچا کہ اماں کو یہ بات بتا دیتی ہوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ ایسے ہی اماں بھی پریشان ہوں گی کہ پتہ نہیں یہ آوازیں کیسی ہیں جو بار بار مجھے سنائی دیتی ہیں۔ اس دن جیسے ہی میں گھر پہنچی، اماں نے مجھے چائے بنانے کا بول دیا، لیکن میں نے فریج میں دیکھا تو دودھ بالکل ختم تھا۔ جو پیسے تھے وہ بھی میں ہسپتال اماں کے علاج پر لگا آئی تھی۔ میں نے چولہے پر چائے کے لیے پانی چڑھا دیا۔ جیسے ہی پتی کا ڈبہ کھولا، اس کے اندر 1000 کے کچھ نوٹ موجود تھے۔ میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ پھر مجھے اس آواز کا خیال آیا جو بار بار مجھے سنائی دیتی تھی کہ ضرور یہ پیسے اسی انجانے انسان نے یہاں رکھے ہوں گے جس کی مجھے بار بار آواز سنائی دیتی ہے، لیکن وہ ہمارے گھر میں کیسے آیا؟ اس دفعہ میں ذرا بھی پریشان نہ ہوئی، بلکہ ایک مسکراہٹ میرے چہرے پر آ گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ جو کوئی بھی ہے، میں جلد اس کے پیسے لوٹا دوں گی۔ جیسے ہی میرے حالات بہتر ہوں گے، سب سے پہلے میں اس کا قرضہ لوٹاؤں گی۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی، تبھی مجھے پھر سے آواز سنائی دی کہ یہ کوئی قرض نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے احسان کا بدلہ ہے۔ جو احسان تم نے مجھ پر کیا ہے، میں تو زندگی بھر تمہیں ڈھیروں ڈھیر پیسے دیتا رہوں، پھر بھی تمہارا احسان نہیں اتار سکتا۔ تبھی میں بولی کہ تم آخر سامنے کیوں نہیں آتے؟ تو آگے سے آواز آئی کہ اگر میں تمہارے سامنے آ گیا تو شاید تم مجھے دیکھ کر ڈر جاؤ، اسی لیے میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ اتنی بات کہہ کر وہ انجانی آواز ایک دم سے دوبارہ غائب ہو گئی۔ اب کوئی بھی آواز وہاں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ان پیسوں میں سے کچھ پیسوں کا دودھ منگوایا اور اچھی سی چائے بنا کر اماں اور سب گھر والوں کو پلائی۔ اسی طرح سے ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہوتے رہے، اور کبھی کہیں سے اور کبھی کہیں سے پیسے ملتے رہے۔
وہ انجانا آدمی جس کی آواز مجھے اکثر سنائی دیتی تھی، وہ ایسے ہی مختلف طریقوں سے میری مدد کرتا رہا، اور جب کبھی میں سوچتی کہ میں اس کے پیسے لوٹا دوں گی تو آگے سے وہ مجھے یہی جواب دیتا کہ وہ مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ جیسے ہی اماں کے ٹیسٹ ملے تو اماں کی بیماری کا سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ اماں کو بلڈ کینسر ہے جو ان کے پورے خون میں رچنے والا ہے۔ اگر اس سے پہلے علاج نہ کروایا تو اماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ ڈاکٹر نے جو مجھے علاج بتایا تھا وہ بہت مہنگا تھا۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں اس انجان آدمی سے مدد مانگتی ہوں اور اپنی ماں کا علاج کرواتی ہوں، لیکن اس بات کو کافی دن گزر چکے تھے، مجھے کوئی بھی پیسہ کہیں سے نہیں مل رہا تھا۔ جو پیسے تھے وہ سارے کے سارے میں خرچ کر چکی تھی۔ نہ ہی اب وہ انجانا آدمی میری مدد کرتا تھا، نہ ہی مجھے وہ آواز آتی تھی۔ آج پھر سے میں بیگم صاحبہ کے گھر کی طرف چل دی کہ ہو سکتا ہے مجھے بیگم صاحبہ مل جائیں اور میں ان سے مدد مانگ لوں اور وہ میری کوئی مدد کر دیں۔ لیکن وہاں پہنچ کر بھی مجھے مایوسی ہی ہوئی، کیونکہ بیگم صاحبہ کے گھر کو ابھی بھی تالا ہی لگا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھیں، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھیں۔ اب تو میرا دماغ پریشانی کی وجہ سے پھٹنے والا تھا۔ میں بار بار سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ نہ تو وہ انجانی آواز سنائی دیتی ہے، نہ مجھے پیسے ملتے ہیں۔ اب میں اماں کا علاج کیسے کرواؤں گی؟ ابا تو پہلے ہی آنکھوں سے اندھے تھے اور اب اماں کو اتنی بڑی بیماری نکل آئی۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ میں پریشانی کے عالم میں گھر واپس آ گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اماں کی بیماری کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ سب لوگ کھانا وغیرہ کھا کر سو گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ اگر جلد علاج نہ ہوا تو اماں کو کچھ ہو ہی نہ جائے۔ کس سے مدد مانگوں؟ کوئی رشتہ دار بھی تو ایسا نہیں تھا جو ہماری مدد کر سکتا۔ رشتہ داروں نے تو کبھی اتنی مجبوری اور غربت میں ہمیں آ کر پوچھا تک بھی نہیں تھا۔ ابا کی بیماری میں کون سا کسی رشتہ دار نے ہماری مدد کر دی تھی جو اماں کی دفعہ آ کر کر دیتے۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی بھی رشتہ دار کو اس بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ اگر میرے اللہ نے چاہا تو میرا کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دیں گے۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں صبح اٹھتے ہی کہیں اور کام تلاش کروں گی تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے اماں کا علاج کروا سکوں۔ میرے دل کو بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ میں اٹھ کر باہر صحن میں آ گئی۔ ہمارے گھر کے 2 ہی کمرے تھے اور آگے چھوٹا سا صحن تھا۔ میں جیسے ہی صحن میں بچھی چارپائی پر آ کر بیٹھی تو مجھے بہت ڈراؤنی اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں اتنی بھیانک تھیں کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے کان پھٹ جائیں گے۔ تبھی میں اندر کمرے کی طرف جانے لگی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے بالوں سے کسی نے پکڑ لیا ہو اور مجھے زور سے کھینچ رہا ہو۔ میں چیخ رہی تھی لیکن ایسے لگ رہا تھا میری آواز میرے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی ہو۔ کوئی بھی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ تبھی کسی انجانی طاقت نے مجھے پورے صحن میں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں بولنا چاہ رہی تھی لیکن ایسے لگ رہا تھا میری زبان ہی بند کر دی گئی ہو۔ میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں اماں کو آوازیں دینا چاہ رہی تھی لیکن ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بہت درد ہو رہی تھی لیکن وہ انجانی طاقت مجھے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اتنے میں ایک دم سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے سے باہر صحن کی طرف آ رہا ہے۔ تبھی اماں کمرے سے باہر نکلی اور وہ انجانی چیز مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اماں نے جیسے ہی دیکھا کہ میں صحن میں سیدھی لیٹی ہوئی تھی، اماں گھبرا کر جلدی سے آئیں۔ بولی، حرم کیا بات ہے؟ تم یہاں کیوں لیٹی ہو؟ میرا تو سانس جیسے حلق میں اٹک کر رہ گیا ہو۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا، اٹھنے کی کوشش کی۔ میرا جسم گھسٹنے کی وجہ سے زخمی ہوا پڑا تھا۔ مجھے بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں پتہ نہیں کون مجھے صحن میں گھسیٹ رہا تھا۔ اماں بہت حیران ہوئی۔ میں نے کہا، اماں دیکھیں میری کمر پہ زخم بن گئے ہیں۔ جیسے ہی اماں نے دیکھا میرے جسم پر کوئی بھی زخم نظر نہ آیا۔ اماں بہت حیران ہوئی، بولی، نہیں کوئی بھی زخم تو نہیں ہے، تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آخر تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں وہ جو انجانا شخص جو تم کہتی تھی تمہیں پیسے دیتا ہے، کہیں وہی تو یہ سب نہیں کر رہا؟ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کوئی انسان نہیں ہوگا، وہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ یہ پہلے تمہیں پیسے دیتا رہا اور اب تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ تم نے کیوں اس سے پیسے لیے؟ ہم دنگی کاٹ لیتے۔ اماں مجھے ہی بولنے لگ گئی،
لیکن وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس پر کوئی احسان کیا ہے، اس کے بدلے میں وہ مجھے پیسے دیتا ہے، لیکن اب وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ اماں مجھے بمشکل سہارا دے کر اپنے کمزور جسم کے ساتھ مجھے اندر لے گئی۔ اگلے دن جیسے میرے اندر اٹھنے کی ہمت نہ رہی۔ میری چھوٹی بہن نے گھر کا سارا کام کیا۔ میں بہت پریشان تھی۔ آخر وہ انجانی طاقت پہلے مجھے پیسے دیتی رہی اور اب مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہی تھی؟ میں چاہتی تھی کہ میں جانوں کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کیسے اس سے پوچھوں؟ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ اس دن سے میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ جب میں پانی پینے لگتی تو پانی کی جگہ گلاس میں خون آ جاتا۔ جیسے ہی میں چیختی کہ اس میں خون ہے، سب گھر والے حیران ہوتے کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں کھانا کھانے لگتی تو کھانے میں عجیب و غریب قسم کے کیڑے نکلنے لگتے۔ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے میری طبیعت مزید خراب ہونے لگی تھی، اور ادھر اماں کی طبیعت بھی خراب تھی۔ میں بہت پریشان ہونے لگی کہ اب کیا بنے گا، میرے چھوٹے بہن بھائی کیا کریں گے؟ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اماں اور ابا بھی اس قابل نہیں رہے کہ وہ مجھے کہیں لے جاتے۔ پتہ تو انہیں چل چکا تھا کہ مجھ پر جنات کا اثر ہے، جو میرے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ میں اماں کے ساتھ اماں کی چارپائی پر ہی لیٹ گئی۔ پھر ایک دم سے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ ہاتھ ہلا کر اماں کو جگانا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا جسم کسی نے جکڑ دیا ہو۔ میرے اندر ہاتھ ہلانے کی طاقت باقی نہ رہی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن ایسے جیسے میری تو زبان بھی کسی نے بالکل بند کر دی ہو۔ میری آنکھیں باہر نکلنے والی تھیں۔ گلا دبانے والا اتنی زور سے میرا گلا دبا رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا میں زندہ نہیں بچوں گی، اب بس میری آخری سانس چل رہی ہے۔ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ انجانی طاقت جو میرا گلا دبا رہی تھی، اس کو کسی نے زور سے پکڑ کر کھینچا ہے، اور دھاڑ کر اس کے گرنے کی آواز مجھے سنائی تھی، اور ایک دم سے میں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں خود کو بار بار ہاتھ لگا کر دیکھ رہی تھی کہ میں زندہ تو ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہ جانے یہ میرا خواب تھا؟ پھر میں نے سوچا نہیں، خواب نہیں ہو سکتا، پہلے بھی کئی بار میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اسی لیے جو کچھ بھی ہوا یہ حقیقت تھا۔ لیکن وہ انجانی طاقت ایک دم سے پیچھے کیسے گری، جس کے گرنے کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی تھی؟ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں صبح صبح اٹھی، سب لوگ ابھی سو رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ پاک میری مدد فرما، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے تو بہتر جانتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، اس سب میں میری مدد فرما، میرے ماں باپ کو صحت اور شفا عطا فرما، بے شک اللہ سب کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کر ہمارے پاس ضرور بھیجتے ہیں۔ مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے اس کچی مٹی کے بنے کچن میں گئی، میں نے رات کی بچی ہوئی تھوڑی سی روٹی لی اور اس پر تھوڑا سا سالن رکھا اور کھانے لگی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آج تو مجھے کچھ بھی پہلے جیسا فیل نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر وہ روٹی کھا لی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کافی دن کے بعد کھانا کھایا تھا۔ میرا معدہ بھی جیسے اب زیادہ کھانا سہ نہیں رہا تھا، لیکن میرے جسم کو تھوڑی طاقت ملی اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ لیکن میں حیران اس بات پر تھی کہ آخر مجھے آج وہ سب کیوں نظر نہیں آیا جو پہلے مجھے کھانا کھاتے ہوئے نظر آتا تھا۔ تبھی وہ انجانی آواز مجھے سنائی دی کہ اب کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں ایک دم سے ڈر گئی۔ میں بولی کہ کون ہو تم؟ سامنے کیوں نہیں آتے اور میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کبھی میری مدد کرنے لگ جاتے ہو، کبھی مجھے ذلیل و خوار کرتے ہو، آخر یہ سب کیا ہے؟ تبھی ایک دم سے میری نظروں کے سامنے دھواں سا اٹھنے لگا، اور وہ دھواں دیکھتے ہی دیکھتے ایک شکل اختیار کرنے لگا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں ایک بہت ہی بدصورت قسم کی شکل اختیار کر گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اب ایک کھردری جلد والا آدمی کھڑا تھا، جس کے سر پر 2 سینگ اور جلد پھٹی ہوئی، آنکھیں سفید کلر کی جس میں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر ڈر گئی۔ تبھی وہ بولا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا،
جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے میں اس کے لیے تم سے دل سے معافی مانگ رہا ہوں. ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا. میں تو کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا. تم تو میری خیر خواہ ہو. تم نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہوا ہے. میں تمہارے ساتھ غلط نہیں کر سکتا، نہ ہی ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں. اس لیے جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اسے اس کو سزا ضرور ملے گی. تبھی میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی اور بولی کہ کون ہو تم؟ تم تو وہی تھے جو کبھی مجھے پیسے دیتے تھے اور کبھی مجھے سزا دینے لگ جاتے تھے. وہ بولا نہیں میں نہیں تھا، وہ میرا بھائی ہے. میں حیران ہوئی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. وہ بولا کہ جب سے تم نے مجھے آزاد کروایا ہے اس وقت سے میں تمہارا غلام ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. تمہیں جب بھی مدد کی ضرورت ہوگی میں تمہاری مدد کروں گا. تمہیں کبھی بھی اکیلا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا. میں اس بیگم صاحبہ کے گھر میں قید تھا. اس دن جب تم اسٹور روم کی صفائی کر رہی تھی، تمہیں یاد ہے نا، تم نے الماری کی صفائی کی تھی اور اس الماری میں سے ایک بوتل گر کر ٹوٹ گئی تھی. میں اس بوتل کے اندر قید تھا. میں کئی سالوں سے ایک قیدی کی زندگی گزار رہا تھا. مجھے وہاں بالکل تنہا قید کیا گیا تھا، حالانکہ میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا. بیگم صاحبہ سے پہلے وہاں ایک عامل رہتا تھا جو کہ کالا جادو کرتا تھا. اس نے اپنے مقصد کے لیے مجھے اس بوتل میں قید کر دیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے کچھ ہی دنوں کے بعد اس عامل کی موت ہو گئی تھی اور میں اس بوتل میں ہی قید رہ گیا تھا. لیکن اس دن اللہ نے تمہیں میرے لیے مسیحا بنا کر بھیجا. تم نے جیسے ہی وہ الماری کی صفائی کی وہ بوتل وہاں سے گری اور میں آزاد ہو گیا. تبھی میرے بھائی کو اس بات کا علم ہوا کہ میں آزاد ہو چکا ہوں. وہ مجھے لینے کے لیے انسانی دنیا میں پہنچ گیا. اس دن جب تم بیگم صاحبہ کے گھر سے واپس آ رہی تھیں تمہیں جو 2 سائے نظر آئے تھے وہ ایک میں تھا اور ایک میرا بھائی. میں اس کو بتا رہا تھا کہ یہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے میں آزاد ہوا ہوں، لیکن وہ بار بار تمہیں ہی غلط کہہ رہا تھا. کہتا تھا کہ یہ انسان ہی تھے جنہوں نے تمہیں قید کیا تھا. تم اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی نہ کرو، ایک نہ ایک دن یہ دوبارہ سے تمہیں قید کر لے گی. میں اسے بہت سمجھاتا رہا لیکن اسے سمجھ نہ آئی، اور یہی تھا جو تمہیں بار بار تنگ کر رہا تھا. اس وقت تو کسی نہ کسی طرح کر کے میں نے اس کو تمہیں تنگ کرنے سے باز رکھا اور میں وقتاً فوقتاً تمہیں پیسے دیتا رہا، تمہاری مدد کرتا رہا. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میرے بھائی نے یہ ساری باتیں میرے باپ کو بتا دیں. میرا باپ بھی انسانوں کے بہت خلاف تھا. اس کے خیال میں بھی مجھے انسانوں نے اتنی دیر ان سے دور رکھا تھا. وہ چاہتے تھے کہ میں انسانوں کی مدد نہ کروں. انہوں نے مجھے گھر میں ہی باندھ دیا. اسی لیے میں انسانی دنیا میں نہیں آ سکتا تھا اور میرا بھائی اس موقع سے فائدہ اٹھاتا رہا اور آ کر تمہیں تنگ کرتا رہا. گھر جا کر مجھے بتاتا تھا کہ جس لڑکی کی تم مدد کر رہے تھے میں اس کو اب تنگ کر رہا ہوں. اب انسانوں کو پتہ چلے گا کہ کیسے وہ ہم جنات کو تنگ کرتے ہیں. میں اس کو بہت سمجھاتا رہا. اتنے دن سمجھانے کے باوجود اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. آج جب اس نے تمہاری جان لینی چاہی تو میں نے اپنے باپ کی بہت منت سماجت کی. میں نے انہیں سمجھایا کہ میں اسی لڑکی کی وجہ سے آزاد ہوں. مجھے انسانی دنیا میں جانے دیں تاکہ میں اپنے بھائی کو روک سکوں. وہ اس لڑکی کو کچھ نہ کہے، وہ پہلے ہی بہت مجبور ہے. تبھی میرے ابا نے مجھے آنے کی اجازت دے دی اور میں نے آ کر تمہاری جان بچا لی. اور میں نے اب اپنے بھائی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے. اپنے باپ سے کہہ کر اس کو سزا بھی دلوائی ہے، کیونکہ یہ کسی بے قصور کو تنگ کرتا رہا ہے. اس کو سزا تو ملنی چاہیے. اتنی بات کہہ کر اس جن زادے نے مجھے ایک بہت بڑا تھیلا پکڑایا. بولا اس میں اتنے پیسے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کا اچھے سے علاج بھی کروا سکتی ہو اور پوری زندگی آرام و سکون سے گزار سکو گی. اور جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوگی میں تمہاری مدد کر دیا کروں گا. لیکن آج کے بعد کبھی بھی میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا. میں غیبی طور پر تمہاری مدد کرتا رہوں گا، یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں. اتنی بات کہہ کر وہ جن زیادہ میری آنکھوں کے آگے سے اوجھل ہو گیا. جیسے ہی میں نے وہ تھیلا کھولا اس تھیلے میں اتنے زیادہ پیسے تھے کہ وہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اگلے ہی دن میں اماں کو ہسپتال لے کر گئی. اماں کو ہسپتال میں داخل کروا دیا. ساتھ ہی میں نے ابا کا آپریشن بھی کروا دیا. ابا کو آنکھوں سے نظر آنے لگ گیا تھا. اماں بھی مکمل صحت یاب ہو چکی تھی اور ڈاکٹر بھی اماں کے ٹیسٹ دیکھ کر حیران تھے.
وہ کہہ رہے تھے کہ اماں کی صحت یابی معجزے سے کم نہیں، کیونکہ اماں کینسر کی آخری سٹیج پر تھی اور ڈاکٹرز نے اماں کی بیماری پر قابو پا لیا تھا۔ میں نے ایک بہت بڑا گھر بنوایا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں ہم بہت زیادہ امیر ہو چکے تھے۔ میرے ابا نے بھینسوں کا ایک بہت بڑا باڑا بنا لیا تھا اور بہت زیادہ نوکر چاکر بھی اپنے ساتھ رکھ لیے تھے جو ابا کا سارا کام کرتے تھے۔ میرے ابا بیٹھ کر حکم چلاتے تھے۔ یہ سب کچھ جن زادے کا ہی دیا ہوا تھا، جس کو میں نے انجانے میں ہی آزاد کیا تھا، لیکن اس نے میری اتنی مدد کی کہ میری زندگی ہی بدل گئی۔ میرے ابا نے ایک بہت بڑی گاڑی بھی خرید لی اور میں نے دوبارہ سے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا۔ اب میں بالکل نیا یونیفارم اور اچھی برانڈ کے شوز پہن کر پہلے دن جب اسکول گئی تو میری ساری دوستیں، اسکول کی لڑکیاں، ٹیچرز مجھے دیکھ کر بہت حیران ہو رہی تھیں۔ تبھی ان کو پتہ چلا کہ میں بہت امیر ہو چکی ہوں۔ وہ مجھ سے بار بار اس بارے میں پوچھتی تھیں کہ میں اتنی جلدی اتنی امیر کیسے ہو گئی، لیکن میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ اپنی یہ کہانی شیئر کر رہی ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں نے اس جن زادے کو آزاد کر کے اچھا کیا یا کچھ غلط؟ کیونکہ وہ تو ایک اچھا جن تھا، وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ جس طرح اس نے میری مدد کی، یہ بات تو میں جان چکی تھی۔